نہ سرکار کے تعاون کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ وظیفہ کی ضرورت ہے، کسی چیز کی درکار نہیں مدرسے کو۔ الحمدللہ مسلمان اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے قرآن کے لیے مر مٹتا ہے، مال لگاتا ہے، جان لگاتا ہے، لگاتے آ رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ مدارس نہیں بلکہ ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا وقار ہے۔ اگر مدارس کو نیست و نابود کر دیا گیا، مدارس کو ختم کر دیا گیا، مدارس پر شکنجہ کس دیا گیا، تو یاد رکھیے پھر ہماری پہچان بھی مٹ جائے گی، ہماری شناخت بھی مٹ جائے گی، ہمارا وقار بھی مٹ جائے گا، اور ہماری تاریخ تو مٹائی جا ہی رہی ہے۔ یہ ہماری روح ہے۔ روح جسم اور جان سے زیادہ احترام کا حامل ہے۔ آج جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، جو باتیں آپ سے عرض کرنے والا ہوں، جو باتیں آپ کے بیچ رکھنے والا ہوں، اس کو دھیان سے سنی اور اس کو یاد بھی کیجیے کہ یہ مدارس جس کے متعلق ایک اہم خبر آپ سے عرض کرنی ہے، ایک اہم فیصلہ آپ سے شیئر کرنا ہے۔ یہ مدارس نہیں بلکہ ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا وقار ہے۔ یہ مدارس کو تنگ نگاہ سے جو دیکھا جا رہا ہے، اصل میں وہ اسلام کو تنگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مدارس ایمان اور اسلام کا استحکام کے لیے بنیادی معمار ہے۔ مدارس اسلام کی تحفظ کا ذریعہ ہے، مدارس ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ یہ مدارس ہیں تو ہمارے آنے والی نسل کو ایمان ملے گا، آنے والی قوم کو ایمان میسر ہوگا۔ اگر مدارس کو نیست و نابود کر دیا گیا، مدارس کو ختم کر دیا گیا، مدارس پر شکنجہ کس دیا گیا، تو یاد رکھیے پھر ہماری پہچان بھی مٹ جائے گی، ہماری شناخت بھی مٹ جائے گی، ہمارا وقار بھی مٹ جائے گا، اور ہماری تاریخ تو مٹائی جا ہی رہی ہے۔ ایک اہم فیصلہ دارالعلوم دیوبند کے اجلاس میں لیا گیا۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ اجلاس عام سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ سرکار جو بھی سروے کراوے آپ ان کا تعاون کیجیے، اور ان کی بات کو میں آپ تک شیئر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ تک بھی پہنچ جائے بات کہ جو بھی سروے ہو مدارس کا، اس کا تعاون کیجیے، سروے کرائیے، ہر طریقے کے ڈاکومنٹس پیش کیجیے، اپنے کاغذات کو مکمل و مدلل رکھیے، اپنے کاغذات کو پورا پیش کیجیے۔ سرکار کو ایک حیلہ اور بہانہ نہ ملے مدارس پر تالا جڑنے کا اور مدارس پر انگشت نمائی کرنے کا۔ یہ تو حیلہ اور تلاش ہی رہی ہے۔ آج کی سرکار حیلہ اور بہانہ تو ڈھونڈ رہی ہے۔ اس لیے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جو سروے کرانا ہے کرا لیا جائے، ہم تیار ہیں اور ہم کاغذات پیش کریں گے۔ دوسری بات جو اہم ہے جو مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے پیش کی، وہ یہ کہ مدرسے کی جو نصاب ہے، مدرسے کا جو اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے تعلیم دینے کا ایک رولز ہے، اس میں کھرد برد کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پہ آپ اپنا سکہ نہیں جما سکتے۔ اگر کوئی سرکار ایسا کرنا چاہتی ہے تو سرکار کو ایک ٹوک جواب میں جواب دیا جائے گا کہ آپ کے کہنے کے مطابق ہم اپنے مدرسوں میں تعلیم نہیں چل دیں گے،
ہم اپنے اعتبار سے، اپنی سہولت کے اعتبار سے مدرسوں میں تعلیم دیں گے، سرکار کی خرد برد پر کام نہیں کرے گے، چونکہ مدارس اسلامیہ کو نشانہ بنانا یہ تعصبانہ ہے۔ مدارس کا جو کردار رہا ہے جنگ آزادی میں، مدارس میں پلنے والے، مدارس میں تربیت پانے والے، مدارس میں پرورش پانے والے نے جنگ آزادی میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے، اس سے تاریخ فراموش نہیں کر سکتی، تاریخ اسے نہیں بھلا سکتی، لیکن سرکاریں بھلا رہی ہیں۔ یہ تعصبانہ قدم ہے، یہ ظالمانہ قدم ہے، یہ تاریخ کو فراموش کرنا ہے، مجاہدین کی قربانیوں کو فراموش کرنا ہے، مجاہدین کی قربانیوں کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ مجاہدین اس لیے اپنی جان مال قربان کی، اپنا وقت قربان کیا، تاکہ ہم اس ہندوستان کو پھلنے اور پھولنے کا موقع دے سکیں اور آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں، آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ لیکن آج مسلمانوں کو ہندوستان کی زمین پر جینا مشکل کر دیا گیا، تنگ کر دیا گیا، زمین کو سگڑ دیا گیا ہے۔ حاضرین گرامی، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ اور بڑے بڑے اکابر وہاں پر موجود، دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ اور 4,500 علماء کرام، وہ جو مدارس کے منتظمین ہیں، ناظم ہیں، محتمیم ہیں، اعلیٰ ہیں، وہ حضرات وہاں پر موجود۔ ان کی موجودگی میں مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اپنے مدارس میں تعلیم و تربیت دونوں کی فکر کرنی ہے۔ بچوں کو اچھا تعلیم دینے کی بھی ضرورت ہے، اچھی تعلیم سے بھی آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر اسکول اور مدرسے میں جو 5ویں تک کی تعلیم کی بات کہی گئی ہے، جو UN بھی کہتا ہے کہ ہر جگہ پر 5ویں تک کی تعلیم نہایت ضروری ہے، تو بچوں کو دیگر جگہ بھیج کر 5ویں تک کی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ مدرسے میں اس کا انتظام ہو۔ 5ویں تک کی تعلیم دیں گے، اس سے آگے بھی تعلیم دیں گے، میٹرک بھی کرائیں گے، انٹر بھی کرائیں گے، لیکن ہم اپنے رولز کیسے کرائیں گے؟ اپنی تربیت میں، اپنی نگرانی میں کرائیں گے، اپنی نگہبانی میں کرائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ مدرسے میں سرکار کے جابرانہ اور ظالمانہ طور پر کچھ سلیبس کو تھوپ دیا جائے اور اسے مدرسہ والا قبول کر لے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک تیسری بات مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ پیش کی ہے کہ سرکار سے ہمیں کوئی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، آرتھک کوئی سسٹم ہمیں سرکار سے نہیں چاہیے۔ ہمارا مدرسہ سال نہیں، کئی سو سال سے چل رہا ہے، 100 سال 150 سال سے مدرسے چل رہے ہیں، اور اس کو مسلمان چلا رہے ہیں۔ ارے اوپر تو اللہ ہے، مسلمان اپنا تعاون پیش کرتا ہے زکوٰۃ کے سسٹم سے، صدقہ سے، فطرہ سے، خیرات سے، امداد سے۔ جس طریقے سے مسلمانوں کا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم سے مدرسے کو تعاون کیا جاتا ہے۔ اسی تعاون سے مدرسہ پہلے بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، اور کل بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ہمیں سرکار کی تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مدرسہ کسی بورڈ سے ملحق نہیں ہوگا، کسی بورڈ سے مدرسہ جوائنٹ نہیں ہوگا۔ مدرسہ کا جو مدرسہ بورڈ ہے، اسی بورڈ سے مدرسہ ملحق ہے اور ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کسی بورڈ کی ضرورت نہیں ہے مدرسے کو، نہ سرکار کے تعاون کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ وظیفہ کی ضرورت ہے، کسی چیز کی درکار نہیں مدرسے کو۔ الحمدللہ مسلمان اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے قرآن کے لیے مر مٹتا ہے، مال لگاتا ہے، جان لگاتا ہے، لگاتے آ رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔
اس لیے اس مدعے پر سرکار کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدارس کو جو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، میڈیا والے ایک اہم فیصلہ کر کے جو شور مچاتے ہیں، پورا سماج کو جو کٹگھرا میں پیش کر دیتے ہیں، پورا سماج کو کٹگھرا میں کھڑے کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو آج بتلانا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند نے سروے کا استقبال کیا ہے اور تمام مدارس کو یہ پیغام دیا ہے کہ سروے جہاں بھی ہو کرانا چاہیے، تمام کاغذات کو پیش کرنا چاہیے، تمام کاغذات دینے چاہیے۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ جمعیت علماء ہند کے امیر ہیں، امیر الہند کے نام سے آپ موسوم ہیں، آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں۔ آپ کی خدمت، آپ کی اخلاص، آپ کا کردار پورے ملک میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں آپ نمایاں ہیں۔ اور ایک اہم خبر یہ کہ مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ کو پورے ملک میں، پوری دنیا میں ہندوستان کی جانب سے اول خدمت گزار شمار کیا گیا، ملت کے لیے، دین کے لیے بے باک ہو کر، بے خوف ہو کر ان کو چنا گیا ہے، ایوارڈ سے نوازا گیا ہے کہ مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مولانا محمود مدنی بھی جمعیت علماء ہند کے اعلیٰ رکن ہیں۔ اس لیے ہم سبوں کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر، ایک جھنڈا تلے آ کر تو اس تمام خبروں کو سننا بھی ہے اور سنانا بھی ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے کہ ہمارے اکابر کا یہ فیصلہ ہے، ہمارے مخلص اللہ والے بندے کا یہ فیصلہ ہے، بزرگوار، پرہیزگار، متقی لوگ جب دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اچھا گمان رکھ کر لوگ خود بھی سنیں اور لوگوں سے بھی سنیں۔